السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. اسٹیج پر موجود معزز و مکرم علماء کرام، حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین اسلام، موضوع ہے زکوٰۃ و صدقات کے فضائل. اسلامی بھائیوں، ایک مسلمان کلمہ توحید کے اقرار کے بعد، عقیدے کی مضبوطی کے بعد جو بھی نیک اعمال کرتا ہے، اس نیک اعمال کی قدر اور قیمت اللہ رب العالمین کے دربار میں بہت زیادہ ہے. چاہے وہ اعمال چھوٹے ہوں یا بڑے، چاہے وہ نیکیاں چھوٹی ہوں یا بڑی، ہر نیکی اپنی جگہ ایک حیثیت اور ایک اہمیت رکھتی ہے. تمام اعمال کا بدلہ اللہ رب العالمین نے دینے کا وعدہ کیا ہے، اور تمام نیکیوں میں ایک نیکی زکوٰۃ اور صدقات کے فضائل بھی ہیں. اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت مال ہے، دولت ہے. ایک آدمی کو اللہ رب العالمین مال و دولت سے نوازتا ہے تو اس میں انسان کا کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا کمال ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے جتنی روزی اللہ رب العالمین عطا فرما دیتا ہے. اسی لیے ہماری شریعت میں جو مال، جو دولت اللہ رب العالمین دیتا ہے، وہی اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کا بھی حکم دیتا ہے، اے میرے بندو، مال کو حاصل کر لینا، دولت کا مل جانا، اس میں تمہارا کمال نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، مال و دولت یہ میری جانب سے ہے، میں جسے چاہتا ہوں مال و دولت سے نوازتا ہوں. لیکن یاد رکھنا، تمہاری زندگی میں بہت سارے راستے ایسے ملیں گے جن راستوں کے سلسلے میں میرا یہ حکم ہے کہ ان راستوں میں تمہیں انہی مالوں میں سے کچھ مال کو خرچ کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی صرف یہی بات نہیں کہتا ہے، بلکہ جو لوگ مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چاہے اس کی شکل جو بھی ہو، چاہے وہ خرچ مدرسے پر ہو، مسجد پر ہو، یتیم پر ہو، بیواؤں پر ہو، جن راستوں پر ایک آدمی خرچ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس خرچ کی بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اس کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے. اللہ رب العالمین مال و دولت کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اس بات کی تعلیم دے دیا کہ جو آدمی اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے حلال کمائی میں سے، حلال رزق میں سے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے انسان مال نکالتا ہے، خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اس مال کی حیثیت کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ مال پاک ہو،
حلال ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جو بھی بندہ چاہے مرد ہو یا عورت، جو بھی انسان کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے اور وہ بھی صدقہ کیسا ہوتا ہے، من کسب طیب، حلال مال سے خرچ کرتا ہے، کیا ہوتا ہے، وَأَنْ يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا الطَّيِّبَ، اور اللہ تبارک و تعالی صرف حلال ہی مال سے اگر خرچ کیا جاتا ہے تو حلال ہی مال کو اللہ قبول کرتا ہے، صرف قبول ہی نہیں کرتا، وَأَنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس مال کو اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی قبول کر لیتا ہے۔ ایک انسان صدق دل سے حلال کمائی سے کھجور کے برابر صدقہ دیا، اللہ رب العالمین نے اس کو قبول کر لیا۔ قبول کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے، ثم یربیہا لصاحبہ کما یربی احدکم فلوہ، جس طریقے سے ایک انسان اپنے گھروں کے اندر ایک جانور کی پرورش کرتا ہے، جانور کے بچے کو پالتا ہے، پوستا ہے، بچہ آگے چل کر بڑا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ایک انسان کے صدقے کو بڑھاتا رہتا ہے، اضافہ کرتا رہتا ہے، اور بڑھاتا کتنا ہے، حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ صدقہ جو کہ کھجور کے برابر کیا گیا تھا، اللہ کے راہ میں دیا گیا تھا، حتی تکون مثل الجبل، دیے ہیں تھوڑا سا، کھجور کے برابر صدقہ کیے ہیں، اللہ بڑھاتے حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں، آپ کی سوچ کہاں پہنچ سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات تو وہ ذات ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ صدقہ یا اللہ کے راہ میں جب بھی ایک انسان قدم بڑھاتا ہے، خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، انسانوں کا اور مسلمانوں کا ازلی دشمن اور ہمیشہ سے جو وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اور انسانوں کو بہکاتے رہیں گے صدقہ کرنے کے حوالے سے، اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتلا دیا، قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ انسان نیک اعمال کرے، خاص طور پر جب کچھ دینے کی بات آتی ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے، شیطان آتا ہے، آنے کے بعد کہتا کیا ہے، اس کی محنت کیا ہے، اس کا ٹارگٹ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، مقصد یہ ہے، شیطان آ گیا، آپ کا ارادہ تھا، آپ نے سوچ رکھا تھا کہ ہمیں اللہ کے راہ میں دینا ہے، خرچ کرنا ہے، شیطان پہنچتا ہے، شیطان پہنچنے کے بعد جعلی خیر خواہ بنتا ہے، ڈپلیکیٹ خیر خواہ بن کر آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، آنے کے بعد وعدہ دلائے گا اور ڈرائے گا، آپ کو بہکائے گا، مال ہے، دولت ہے، کتنی اچھی بات ہے، سوچ لو، آج خرچ کر دو گے کل غریب ہو جاؤ گے، مستقبل کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں کچھ سوچو۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر کا، غربت کا، افلاس کا ڈر دلاتا ہے، تو صدقہ اور خیرات میں شیطان آ جاتا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر ہم مصیبتوں کے شکار ہیں، بلاؤں کے شکار ہیں، پریشانیوں کے شکار ہیں، بیماریوں کے شکار ہیں، بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، ایک بنیادی سبب، ایک مسلمان پریشان ہے صدقہ نہ کرنے کی وجہ سے، ایک امیر پریشان ہے صدقہ نہ کرنے کی وجہ سے، ایک بیمار پریشان ہے صدقہ نہ کرنے کی وجہ سے، ایک مرد پریشان ہے صدقہ نہ کرنے کی وجہ سے، ایک عورت بھی پریشان ہے صدقہ نہ کرنے کی وجہ سے، ایک غریب بھی پریشان ہے صدقہ نہ کرنے کی وجہ سے، بیماریوں میں ہم ملوث ہیں صدقہ نہ کرنے کی وجہ سے۔ اسلامی بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر مضبوط ہونا چاہیے، قوی ہونا چاہیے۔ ایک آدمی جب صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک آدمی، ایک مسلمان صدق دل سے، دل کی صفائی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی دربار میں اللہ کے لیے خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ کرتا ہے۔ ہزاروں روپے دینے کی ضرورت نہیں ہے،
اگرچہ وہ 1 روپیہ ہی خرچ کرتا ہے لیکن نیت صاف ہے، کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ صدقات اور زکوٰۃ کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا نفس پاک ہو جاتا ہے، تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اے لوگو وہ آدمی جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، اللہ اس انسان کو بچا لے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا جو ڈرتا ہے بلکہ اتقا کہا۔ علماء جانتے ہیں کہ اتقا کا معنی کیا ہے؟ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو جہنم سے بچا لے گا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، دوسری خوبی اس انسان کی یہ ہے کہ وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ یتزکا، تاکہ اس کو تزکیہ ملے، اس کا نفس پاک ہو جائے، دل صاف ہو جائے، ذہن اور فکر کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے، انسان کی سوچ بدل جائے صدقہ کرنے کی وجہ سے۔ ایک جگہ کہا گیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اے نبی، اے ہمارے حبیب، جو بھی لوگ مالدار ہیں ان سے آپ مالوں کو لے لیجئے، وصول کیجئے بطور صدقہ۔ آپ نے صدقہ لے لیا، فائدہ کیا ہوا؟ تطہرہم وتزکیہم، آپ ان کا تزکیہ کیجئے، ان کو پاک کیجئے، ان کا تزکیہ کیجئے، اور وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ کیجئے اور ان کے مالوں کو اور ان کی فکر کو آپ پاک کر دیجئے۔ وصلی علیہم، صدقہ لینے کے بعد آپ ان کے لیے دعائے رحمت کیجئے، ان کے لیے دعائے رحمت کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی دعائے رحمت ان کے لیے باعث سکون ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مال بھی پاک، ان کا نفس بھی پاک، روح بھی پاک، پھر اسی طریقے سے سوچ و فکر بھی پاک، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے بھی وہ مستحق ٹھہرتے ہیں۔ لہذا صدقہ کا پہلا فائدہ اور بنیادی فائدہ یہ ہے کہ انسان کا مال بھی پاک ہوتا ہے اور روح بھی پاک ہوتا ہے۔ ایک آدمی، ایک انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں نکالتا ہے، دولت دیتا ہے، لٹاتا ہے، فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مال بڑھ جاتا ہے، مال بڑھ جاتا ہے، دولت میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ آج ہر انسان کی فکر یہ ہوتی ہے آج ہم 10 کمائے ہیں، کل ہوتے ہوتے وہ 20 ہو جائے، آج 1000 ہے کل 5000 ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے کہ آؤ آؤ، قدم آگے بڑھاؤ، دولت کو بڑھانا چاہتے ہو، بڑھانا چاہتے ہو، آگے بڑھو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، کہا ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، جو بھی مرد ہو اور صدقہ کرے، جو بھی عورتیں ہوں وہ بھی صدقہ کریں، اور اللہ رب العالمین کو بہترین قرض دیں، بہترین قرض دیں۔ اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا اور ان کے مال کو بڑھا دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہا آپ کا اکثر خطاب، آپ کی زیادہ تر تقریر صحابہ کرام کے درمیان ہوتی تھی، لیکن کبھی کبھی آپ خواتین میں بھی درس دیا کرتے تھے اور عورتوں کو ابھارتے تھے، اور آپ کہتے تھے یا معشر النساء تصدقنا واکثرن من الاستغفار، اے عورتوں کی جماعت، اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ کرو، تم صدقہ کرو اور اللہ سے بہت زیادہ استغفار کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے جہنم میں تم لوگوں کو سب سے زیادہ دیکھا۔ ایک چالاک قسم کی عورت، ایک ہوشیار قسم کی عورت کھڑی ہو جاتی ہے، اے اللہ کے رسول آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہماری تعداد جہنم میں کیوں زیادہ ہوگی؟ آپ فرماتے ہیں تکثرن اللعن وتکفرن العشیر۔ اے عورت، سوال کرتی ہو، جواب چاہتی ہو کہ تمہاری تعداد جہنم میں کیوں ہوگی؟ سنو، تم بہت زیادہ لعن و طعن کرتی ہو، لعن و طعن میں تمہاری تعداد زیادہ ہے، اور وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، شوہر پوری زندگی
کما کر تمہیں کھلائے، ایک دن تم ناقدری کر دیتی ہو، بہت زیادہ شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔ یہ دو بنیادی وجہیں ہیں جن کی بنیاد پر تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ ہوگی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بے شک صدقہ کرنے والے چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ ان کے مال کو بڑھا دے گا۔ پھر آگے کہا گیا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے جس بندے کے لیے چاہتا ہے روزی کو بڑھا دیتا ہے، روزی کو بڑھا دیتا ہے، یعنی دولت میں برکت ڈال دیتا ہے، مال بڑھ جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کے مال کو کم کر دیتا ہے۔ پھر آگے کہا گیا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اے میرے بندو تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی بندے میری راہ میں نکالیں گے، جو بھی بندی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گی، اللہ ان کے مال کو بڑھا دے گا۔ صدقہ اور زکوٰۃ کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں نکالتا ہے، اللہ رب العالمین کے دو مقرب فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، مال کی بڑھوتری کے لیے دعا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، ہر روز روزانہ دو فرشتے اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں۔ کیوں؟ روزانہ دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور دونوں نازل ہونے کے بعد اترنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ یقول احدہما، ان دونوں میں سے ایک فرشتہ یہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہترین بدلہ دے، اے اللہ جو بھی آدمی خرچ کرتا ہے اس کو بہترین بدلہ دے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے مقرب فرشتے اگر دعا کر دیں تو وہ دعا رد نہیں ہوتی، وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو فرشتے ہیں وہ معصوم ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو فوراً قبول کرتا ہے۔ یہ تو انجام ہے، یہ تو فضیلت ہے اس انسان کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، روزانہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور جو آدمی بخیلی کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، مال کو جمع کر رکھتا ہے، وَيَقُولُ الْآخَرُ، دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو آدمی مال کو روک لیتا ہے، جو مال خرچ نہیں کر رہا ہے، اے اللہ اس کے مال کو برباد کر دے، مال کو برباد کر دے۔ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کی زندگی میں مال و دولت کی بربادی آتی ہے، بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے، ایک بنیادی وجہ مال کا خرچ نہ کرنا بھی ہے۔ وہ انسان بھول جاتا ہے کہ مصیبت بلائیں، دولت لٹ گئی، ختم ہو گئی، کروڑوں کے مالک تھے، اللہ نے ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ منٹوں میں روڈ پر آ گئے، سڑک پر آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غربت میں ان کو مبتلا کر دیا۔ تو جو آدمی خرچ نہیں کرتا ہے، اللہ کے راہ میں نہیں نکالتا ہے، اس کو ڈرنا چاہیے، اس کو خوف کھانا چاہیے۔ اس بات کا ڈر ہونا چاہیے، اس بات کا خوف ہونا چاہیے کہ وہ فرشتوں کی بد دعاؤں کا شکار ہے۔ صدقہ کب کیا جائے؟ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم اجرا، جو بھی آدمی نیکی کا کام کرتا ہے، صدقہ ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ہو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہو، سب کا مقصد نیکی کمانا، اجر کمانا، بدلہ حاصل کرنا۔ صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایک سوال ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا؟ آپ پوچھتے ہیں ای الصدقۃ اعظم اجرا، کون سا صدقہ اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے؟ کون سا صدقہ ثواب کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے؟
اس کی شکل کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں انت صدق وانت صحیح شحیح وتخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل۔ آپ کہتے ہیں، آپ جواب دیتے ہیں کہ سب سے بہترین صدقہ اور سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ آدمی خرچ کرے، اللہ کے راستے میں دے۔ کب؟ انت صحیح، صدقہ کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے راستے میں دینے جا رہے ہیں، مدرسے میں خرچ کرنے جا رہے ہیں، مسجد میں دینے جا رہے ہیں، آپ کی حالت کیسی ہونی چاہیے؟ آپ صحیح سالم ہوں، آپ صحیح ہوں، آپ بیمار نہ ہوں۔ ہم انتظار کرتے ہیں کہ بیماری آئے گی، اللہ سے دعا کریں گے، بیماری آئے گی، بیماری کو ٹالنے کے لیے ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں گے۔ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ آدمی بالکل تندرست ہو، بدن صحیح سالم ہو۔ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، صحیح سالم ہے، صدقہ کرنا چاہتے ہیں صدقہ کیجئے، اور وہیں پر پیسہ کا لالچ بھی ہو، پیسے کا لالچ بھی ہو، صحیح بھی ہیں، پیسے کا لالچ بھی ہے، اور وَتَخْشَى الْفَقْرَ، ڈر بھی ہو کہ دیں گے تو غریب ہو جائیں گے، ڈر بھی ہے کہ دیں گے تو غریب ہو جائیں گے، پیسہ گھٹ جائے گا، اور وَتَأْمُلُ الْغِنَى، آرزو یہ ہے کہ مالدار بھی رہوں۔ دیکھ رہے ہیں آپ صحیح سالم ہو، تندرستی ہو، اور پیسہ کا لالچ بھی ہو، حرص و تمنا ہو، اور آپ ڈر بھی رہے ہو کہ دیں گے تو غریب ہو جائیں گے، اور یہ امید بھی ہو کہ ہمیں مالدار ہونا ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے کہا وَلَا تُمْهِلْ، دیر مت کرو، دیر مت کرو۔ اگر دل میں یہ خواہش ہو کہ غریب ہو جائیں گے، لالچ بھی ہو، تو جلدی کیا جائے۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، انتظار نہ کیا جائے کہ موت کا وقت قریب آ جائے، روح حلق تک پہنچ جائے، تو آپ اب چلائیں، آواز لگائیں، بیٹے کو آواز لگائیں، بیٹی کو آواز لگائیں، اے گھر والوں کہاں ہو؟ آ جاؤ، آ جاؤ۔ قلت لفلان كذا وكذا، قلت لفلان كذا وكذا وقد كان۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں موت کا انتظار نہ کرو، جب موت آ جائے اور گھر والے کو کہو کہ اتنا پیسہ فلاں کو دے دینا، اتنا پیسہ فلاں کو دے دینا، آپ تقسیم کر رہے ہو، حالانکہ وہ فلاں کا ہو ہی گیا ہے، آپ جائیں گے تو وارثین اس کو لے ہی لیں گے۔ لہذا غربت سے پہلے، اور اگر ڈر ہو اور لالچ بھی ہو، تو انسان کو نیکی کی راہوں میں قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ ایک آدمی صدقہ کرتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، تو اس کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انتظار اگر نہیں کر رہا ہے تو موت کے وقت ایک آدمی تمنا کرے گا، آرزو کرے گا، خواہش کرے گا، اور اللہ رب العالمین سے دولت نہیں مانگے گا، پیسہ نہیں مانگے گا، وقت مانگے گا، ٹائم مانگے گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اے مومنو، اے ایمان والو، اے اللہ کے بندو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں دو، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، موت کے قریب پہنچ جاؤ، اور جب موت آ جائے اور اللہ رب العالمین سے یہ کہو یا ربی، اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تو نے مجھے تھوڑا ٹائم کیوں نہیں دیا، وقت کیوں نہیں دے دیا، تھوڑی دیر اور زندہ کیوں نہیں رکھا، تھوڑی دیر اور باقی رکھ، میں صدقہ کر لیتا، میں صدقہ کر لیتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک بن جاتا۔ تو موت کا انتظار نہ کیا جائے، صدقہ اور خیرات کرتے رہا جائے۔ ایک آدمی صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، نکالتا ہے، اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ انسان اللہ رب العالمین کی ناراضگی سے بچ جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، کہ چھپا کر صدقہ کرنے سے، ایک آدمی چھپا کر صدقہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے غضب سے بچ جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو وہ صدقہ بجھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ آج ہم اور آپ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایسی غلطی اور ایسی حرکتیں ہم اور آپ کرتے ہیں
کہ اللہ رب العالمین ہم سے ناراض رہتا ہے، اللہ ہم سے ناخوش ہے۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے ناراض ہے لیکن بندوں کو احساس نہیں ہے، ہمیں احساس نہیں ہے۔ قدم قدم پر ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو ناراض کرتے ہیں۔ اگر ہم ناراض کر چکے ہیں، اللہ ہم سے روٹھ چکا ہے، تو اللہ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ بتایا گیا، صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، کہ جو آدمی اللہ کے غضب سے بچنا چاہتا ہے، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اسی طرح کوئی آدمی قبر کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، قبر کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری شریعت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی مجرم ہے، گناہ گار ہے، تو عذاب قبر برحق ہے، اس کو قبر کے عذاب سے دوچار ہونا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر قبر کے عذاب سے بچنا ہے، اگر قبر کی پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ پیغام پہنچا دیا کہ صدقہ کیا جائے۔ ان الصدقۃ لتطفئ عن اہلها حر القبور، کہ بے شک صدقہ قبر والوں سے قبر کی گرمی کو ہٹا دیتی ہے، قبر کی گرمی کو مٹا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے صدقہ کے فضائل میں سے ایک اہم فضیلت یہ ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی پریشان ہوگا، اپنے بارے میں فکر مند ہوگا۔ وہاں باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، ماں بیٹی کے کام نہیں آئے گی، کوئی رشتہ دار کسی دوسرے رشتہ دار کے کام نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی کام آنے والی چیز ہے تو نیک اعمال ہے، انہی نیک اعمال میں سے ایک عمل صدقہ بھی ہے۔ مشہور روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، سورج بالکل قریب آ چکا ہوگا، ہر آدمی پریشان ہوگا، پریشانیوں کا شکار ہوگا، لوگ اپنے اپنے اعمال کے بقدر، اپنے اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، پسینوں میں شرابور ہوں گے۔ ہوگا کیا؟ کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے جنہیں سورج کی گرمی سے پریشانی نہیں ہوگی، وہ بچ جائیں گے، وہ محفوظ ہو جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 طرح کے لوگ ہوں گے، 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو کل قیامت کے دن رب العالمین کے سائے میں انہیں جگہ نصیب ہوگی۔ ان میں سے ایک وہ آدمی ہوگا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، ایک وہ آدمی جس نے صدقہ کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ جانتے ہیں خرچ کا انداز کیا تھا؟ دیکھیے صدقہ اور خیرات کبھی کبھی کھلیعام بھی دینا ہے، علل اعلان بھی دینا ہے، دکھلا کر بھی دینا ہے، اور اکثر اوقات چھپا کر دینے کی بات کہی جاتی ہے، زیادہ تر چھپا کر دینے کی بات کی جاتی ہے۔ ہنگامی حالات میں جہاں سب لوگ دے رہے ہوں وہاں آپ دکھلا کر بھی دے سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ خوش نصیب انسان جس کو اللہ رب العالمین اپنی سائے میں جگہ دے گا، ایک وہ آدمی بھی ہوگا جس نے صدقہ دیا ہوگا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، دائیں ہاتھ سے خرچ کیا ہوگا، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا ہوگا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ 5 روپیہ دیتے ہیں، 5 لوگوں کو دکھاتے ہیں، کم خرچ کرتے ہیں، پرچار زیادہ کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بات بتلا دی کہ اگر اللہ کا سایہ چاہیے، کل قیامت کے دن کے ہولناکی سے بچنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں ایک تو خرچ کیا جائے، دل کھول کر خرچ کیا جائے، وہیں پر اگر ہنگامی حالات نہیں ہیں تو بعض اوقات آپ چھپا کر دیجئے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر کہا ان ظل المؤمن یوم القیامت صدقته، بے شک مومن کا سایہ، ایک ایمان والے کا سایہ کل قیامت کے دن اس کا صدقہ ہوگا، اس کا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، جو بھی خرچ کیا ہوگا وہ سایہ بن کے اس کے سامنے حاضر ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی صدقہ کرتا ہے، صدقہ اور زکوٰۃ کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے
کہ جو آدمی خرچ کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس انسان کو پسند کرتا ہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ کمال یہ ہے کہ اللہ یہ کہہ دے کہ ہمیں فلاں بندے سے محبت ہے، یہ اصل کمال ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ یحبہم اللہ، 3 آدمی ایسے ہوں گے جن سے اللہ محبت کرے گا۔ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ کون لوگ ہیں؟ جن میں سے ایک آدمی وہ ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ صَدَقَةً يُخْفِيهَا، ایک وہ آدمی جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اس کو چھپا کر خرچ کیا، اللہ اس انسان سے محبت کرے گا۔ اسلامی بھائیوں، وقت ہو چکا ہے، ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی دولت دیا ہے، مال و دولت دیا ہے، یہ پروگرام اسی مناسبت سے بھی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہر طریقے سے مدرسہ دارالہدیٰ اکیڈمی کا تعاون کرنے کے لیے ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ خواتین بھی موجود ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی تعاون کریں، مرد حضرات بھی موجود ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ تعاون کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔